हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت 183 183 نمبر آیت میں خداوند عالم نے تمام مؤمنین کو خطاب کر کے اعلان فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر واجب کیا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ اسی آیت کریمہ میں خداوند عالم بیان فرما رہا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ اس ایک عمل کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے، اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ لینے کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ۔ قدرت نے ہمارے اوپر بہت سی عبادتوں کو واجب قرار دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں کہ جن اعمال کو ہم عبادت کی نیت سے، عبادت کو عنوان سے انجام دیتے ہیں، وہ تمام اعمال قدرت نے اس لیے واجب نہیں قرار دیا، جیسا کہ اشارہ ہوا تھا پچھلے درس میں، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ان عبادتوں سے، ان نمازوں سے، اس روزے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ خداوند عالم کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، نہیں، یہ عبادتیں یہ خود انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، انسانیت کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ قدرت نے جو یہ نظام ہستی، یہ جو نظام بنایا ہے، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں اس کائنات میں، ان کو خداوند عالم نے انسانوں کے لیے خلق کیا، اور اس انسان کو ایک عظیم سفر طے کرنے کے لیے، وہ سفر کیا ہے؟ معرفت الہی، قربتاً الی اللہ، رضایت پروردگار، خدا سے نزدیک ہونا، یہ صلاحیت فقط اس انسان کے اندر ہے، یعنی اسے پستی سے بلندی تک کا ایک سفر طے کرنا ہے۔ یہ سفر کیسے طے کرے گا؟ اس کے لیے قدرت نے کچھ احکامات بتائے کہ دیکھو اس راستے پر چلو، اس راستے پر مت چلو، اس راستے پر چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اس راستے پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ بہت سے احکامات ہیں، بہت سے طریقے ہیں کہ جن پر جب انسان چلے گا اور خداوند عالم کی اطاعت کرے گا تو پھر وہ اپنے اصل مقصد خلقت تک پہنچ سکے گا۔ انہی اعمال میں، انہی عبادتوں میں ایک عبادت ہے یہ روزہ، جو ماہ مبارکہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ قدرت نے اشارہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ شاید تم اس ایک عمل کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ عزیزو، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز کے متعلق جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اس نماز میں وہ صلاحیت ہے کہ تمہیں برائیوں سے روک سکتی ہے، یعنی جو حق نماز ہے اگر اس کو ادا کیا جائے تو یہی نماز انسان کو برائی سے روک سکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے، گناہوں سے، فحشاء و منکر سے انسانوں کو روکنے کی صلاحیت اس 2 رکعت نماز میں۔ اسی طریقے سے اس نماز میں، اس روزے میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسان کو ایسا بنا سکتی، یہ عبادت انسان کو ایسا بنا سکتی ہے جیسا خداوند عالم پسند کرتا ہے، جیسا خداوند عالم چاہتا ہے۔ خداوند عالم کیا چاہتا ہے؟ یعنی اس انسان کو ہم نے بلندی کی طرف ترقی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر کچھ چیزیں
یہ اگر برائیوں کی طرف گیا، غلطیوں کی طرف گیا، گناہوں کی طرف گیا، تو پھر اس سفر کو طے نہیں کر سکتا، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جتنی برائیاں، جتنے وہ اعمال کہ جو انسان کی اس ترقی میں، اس ہدف میں مانع ہو رہے ہیں، کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک نہیں ہونے دے رہے ہیں، ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا، اس کا نام ہے تقوی، اس کا نام ہے متقی ہونا۔ کہ وہ برائیاں، وہ غلطیاں، وہ گناہ کہ جو انسانوں کو خدا تک نہ پہنچنے دیں، ان سے ہم اپنے کو دور رکھیں۔ جو انسان ان سے اپنے کو محفوظ رکھے، دور رکھے، وہ ہے متقی۔ کیسے دور رکھے؟ کہا ان میں ایک عمل یہ روزہ ہے، لعلکم تتقون، روزہ رکھو، اس روزے کے ذریعے سے ممکن ہے تم ان برائیوں سے بچ جاؤ، ممکن ہے تم ان خطاؤں سے محفوظ ہو جاؤ، ممکن ہے تم ان معصیتوں سے اپنے کو محفوظ کر لو۔ یہی روزہ ہے جو انسان کو اتنی طاقت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ انسان پھر ان برائیوں سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان تھا، وہ سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں، اب دیکھیے اس روزے میں کتنی صلاحیت ہے۔ یہ روزہ انسان کو ایک جگہ پہنچا سکتا ہے، یہ روزہ انسان کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ وعدہ خود خدا بند عالم نے کیا ہے۔ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا جتنا سامان تھا، جتنی چیزیں تھیں، اس کو لے لی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ گرفتار تھا، اور ڈاکوؤں نے وہ کھانا وانا لگانا شروع کیا تھا۔ سردار جو تھا ان راہزنوں کا، ان ڈاکوؤں کا، تو اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا کہ سردار کیوں نہیں کھایا؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ اس انسان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے، لوگوں کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ روزہ رکھے ہوئے روزے دار ہے، ماہ مبارکہ رمضان تھا اور روزے سے تھا وہ۔ اس کو تعجب ہوا۔ کچھ موقع ملا، اس نے اس سردار سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ بھی کام کر رہے ہو، لوگوں کا مال چھین رہے ہو، ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی کرو، روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیسے دونوں چیزیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میرے اور خدا کے درمیان صلح کا ایک راستہ باقی رہے، اس کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اس نے سن لیا، بہرحال تعجب تو ہوا تھا۔ کچھ سال کے بعد یہ انسان خانہ کعبہ گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ اس کی نظر اسی انسان پہ پڑی کہ جو راہزن تھا، جو ڈاکو تھا۔ اس نے بھی اسے دیکھا، پہچان گیا۔ کہا تم وہی ہو نا جو راستے میں جن کا سامان لوٹا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے پہچانا؟ کہا کون؟ کہا وہی ان ڈاکوؤں کا سردار میں ہوں۔ کہا اچھا، یہاں کیا کر رہا ہوں؟ طواف کرنے؟ کہا ہاں، اس دن میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک راستہ میں نے چھوڑ رکھا ہے تاکہ میرے اور خدا کے درمیان صلح ہو جائے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اسی روزے نے مجھے چینج کر دیا، مجھے بدل دیا، میرے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ کچھ ہی دن کے بعد پھر مجھے احساس ہوا، اسی روزے کے ذریعے سے خدا بند عالم نے توفیق دی، میں نے تمام اپنے وہ غلط کاموں کو ترک کر دیا، اور اب لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ توفیق مجھے اس روزے کی وجہ سے ملی۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، نماز کے لیے بھی خدا بند عالم کرے، یہ تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، یہ تمہیں فحشاء اور منکر سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ متقی بناتا ہے۔ متقی بنانے کا کیا مطلب؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان ان تمام چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھے جو خدا پسند نہیں کرتا، ان تمام برائیوں سے اپنے کو دور رکھے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، ان سے اپنے کو نجات دے، ان سے اپنے کو دور رکھے، ان سے اپنے کو محفوظ رکھے۔ جو محفوظ رکھے گا وہی متقی ہوگا۔ روزے کے اہداف میں، مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس عمل کی وجہ سے متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم اس عمل کی وجہ سے اپنے کو ایسا بنا لو جیسا خداوند عالم پسند کرتا ہے، جیسا خداوند عالم محبوب رکھتا ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق دے تاکہ اسی ماہ مبارک رمضان میں، اس عبادت کے طفیل میں ہم سب اپنے کو ایسا بنا سکیں جیسا خداوند عالم پسند فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔